السلام علیکم ناظرین، آج رجب کی 11 تاریخ اور فروری کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے متعلق شاہ بانو معاملے کے بعد سے عدالتیں شرعی مسائل میں تشریح کرنے لگی۔ مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام نفقہ کے قانونی اور شرعی پہلو پر مذاکرہ۔ لکھنؤ ندوۃ العلماء کی علمی تحقیقی شعبہ مجلس تحقیقات شرعیہ کی جانب سے مسلم فیملی لیکچر سیریز کے عنوان سے ہر ماہ کسی اہم موضوع پر سمپوزیم منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی سیریز کا 14واں پروگرام نفقہ کے قانونی اور شرعی پہلو پر منعقد ہوا۔ اس میں وکلاء اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نوجوان اساتذہ شریک ہوئے۔ مولانا عتیق احمد بستوی نے مزید کہا ہے کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی عدالتوں کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کے شرعی مسائل میں شریعت کے ماہرین کی تشریح کو اختیار کیا جاتا تھا، لیکن شاہ بانو کیس سے یہ نیا عمل شروع ہوا کہ عدالتیں شرعی مسائل میں بھی از خود تشریح کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں نفقے کا نظام سب سے جامع ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو کوئی محروم نہیں رہے گا، مگر افسوس کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتے۔ آج حقوق کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، مگر ان حقوق پر سب سے زیادہ توجہ اسلام میں دی گئی ہے۔ شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نسیم احمد جعفری، صدر شعبہ قانون انٹیگرل یونیورسٹی نے اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ندوہ آ کر اور اس پروگرام میں شریک ہو کر جو خوشی ملی اس کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ نفقہ میں پہلے روٹی، کپڑا اور مکان کا شمار ہوتا تھا، اب نفقہ میں خاصی وسعت آ چکی ہے۔ علاج اور تعلیم بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شریعت میں بیوی کے علاوہ والدین کا نفقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں کا بھی نفقہ ہے۔ ابھی حال ہی میں بزرگوں کے لیے ایک ایکٹ بنا ہے، اس کے مطابق بزرگوں کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو تو وہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی وکیل کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا منور سلطان ندوی، رفیق علمی مجلس تحقیقات شرعیہ نے نفقہ کے شرعی پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام طور پر جب نفقہ کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن بیوی کے نفقے کی طرف جاتا ہے، جبکہ شریعت میں بیوی کے ساتھ والدین کا نفقہ بھی اور اولاد پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح والد پر بچوں کا نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے، قریبی رشتہ داروں کا نفقہ بھی ہے، یہاں تک کہ شریعت میں جانوروں کے نفقے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ والدین، اولاد، رشتہ دار اور بیوی کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے، کیسے واجب ہوتا ہے۔ بیوی کے نفقے کے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیوی کے علاج کا خرچ بھی نفقہ میں شامل ہے۔ اسی طرح بیوی اگر ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جہاں کام کے لیے ملازم رکھنے کا رواج ہے تو ایسی بیوی کے لیے ملازم فراہم کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ لکھنؤ ہائی کورٹ کے وکیل مرزا غوث بیگ نے نفقہ کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا۔ مختلف ایکٹوں میں نفقہ کا ذکر ہے۔ نفقہ سے متعلق اسلامی تعلیمات کو ان قوانین میں سمویا گیا ہے۔ انہوں نے بیوی کے نفقے سے متعلق متعدد قوانین کے تفصیلات پیش کی۔ مولانا ڈاکٹر نصر اللہ ندوی نے نظامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفقے کا موضوع دراصل حقوق کا موضوع ہے۔ اسلام میں حقوق کی جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ دونوں لیکچرز کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا، جس میں اس موضوع سے متعلق مختلف پہلوؤں پر شرکاء نے اظہار خیال کیا۔ شرکاء کا عام تاثر یہ تھا کہ ان موضوعات پر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مسلمان ان باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ پروگرام کا آغاز مولانا محمد علی ندوی کی تلاوت سے ہوا۔ اس پروگرام میں مولانا خالد ندوی غازی پوری، مولانا عبدالقادر ندوی ریٹائرڈ جج ایس ایم حسیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عتیق الزماں کے علاوہ اہل علم اور قانون داں حضرات کی بڑی تعداد شریک رہی ہے۔